ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت سی ایسی اہم باتیں بیان کرنے والے ہیں جو آپ کی زندگی بھر ساتھ آئیں گی۔ ہو سکے تو یہ آپ کسی کاپی یا رجسٹر پر لکھ لیں۔ تو چلیے یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دسترخوان پر گرنے والے رزق کو اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنے سے انسان مختلف بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا وہ گھرانہ خوشحال رہے گا۔ جو شخص نہار منہ 7 کھجوریں کھائے گا اس پر جادو بے اثر ہو جائے گا۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان کی شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ پڑ جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ کسی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو شخص اپنے رب سے عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ جس علاقے میں وبا پھیل جائے تو وہاں کے لوگ درود شریف پڑھیں، کیونکہ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ حجاب پہننے والی خواتین کینسر سے محفوظ رہتی ہیں، جبکہ بے پردہ اور تنگ لباس پہننے والی خواتین کی اولاد بھی بے حیا ہوتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہو تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والا جلد ہی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز پر جو بیٹھے گا وہ 1 ہفتے کے اندر اندر مشکل میں مبتلا ہو جائے گا۔ بچوں کو دانتوں اور مسوڑوں پر شہد لگانے سے وہ اپنے دانت آرام سے نکال سکتے ہیں۔ جس گھر میں لیموں اور سفید مرغا ہوگا وہاں جادو نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جس شخص کی تہجد کے وقت آنکھ نہ کھلتی ہو تو وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کی نیت باندھ لے، پھر ایک وقت آئے گا کہ تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھلنے لگے گی۔ جو شخص سچے دل سے شہادت کی موت مانگتا ہو تو رب ذوالجلال اسے شہادت کی موت ہی دے گا، پھر چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ زندگی میں حقیقی آزادی تم تب محسوس کرو گے جب تمہاری یہ سوچ ہوگی کہ میں نے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے، باقی جو ناراض ہوتا ہے وہ ہو جائے۔ ایک مسلمان کا دل بہت نرم ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے نرم دل کی دعا کرتے تھے۔ جو انسان سنگ دل ہو جاتا ہے اس کے دل سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ سچ بولنا بہادری کا شیوا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو ہر وقت اپنی اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جو شخص زیادہ شہرت رکھتا ہے وہ اتنا ہی بے سکون ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث یاد کرنے اور دوسروں تک پہنچانے والوں کو یوں دعا دی ہے: اے اللہ، اس انسان کو خوش و خرم رکھ جو میری بات سنے، یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ جو انسان قرآن پاک یاد کرنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے سورۃ یوسف یاد کر لے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور وظائف سے زیادہ طاقتور ہے۔ جو شخص رات کو کسی وقت اٹھنا چاہتا ہو اور اس کی آنکھ نہ کھلتی ہو تو وہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ اپنا نام پکارے اور کہے کہ مجھے فلاں وقت اٹھا دینا، آپ کا حمزاد آپ کو بیدار کر دے گا۔ جس کا دل سخت ہو وہ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرے اور غریبوں کو کھانا کھلایا کرے۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے تو اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے اور نیک بیوی ملتی ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا وہ نیت لازمی پوری ہوگی۔ جو واش روم میں زیادہ بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجربے کبھی ختم نہیں ہوتے اور عقل مند انہی تجربوں سے ترقی کرتا ہے۔ امام علی فرماتے ہیں جن کی زبان ٹھیک ہو جائے تو جسم کے تمام اعضاء ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جس کی زبان خراب ہو جائے تو اس کے اعضاء بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جس طرح جہالت کی بات کرنے میں کوئی خیر نہیں ہے اسی طرح عقل مندی کی بات نہ کرنے میں بھی کوئی خیر نہیں۔